سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین عزیز وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز بہت ہی اہم ترین معاملہ یعنی حجۃ الوداع کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے لیے کیسے اپنی تیاریاں فرمائیں، اور اس حجۃ الوداع کے بنیادی طور پر مقاصد کیا تھے، اور حجۃ الوداع کا سفر کیسے آغاز ہوا، اور پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بہت ہی جامع خطبہ بیان کیا جاتا ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ نے گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے ہمارے دروس کو تسلسل سے سنا۔ اسی تسلسل میں اب آگے آ رہا ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک اہم باب قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کیا۔ حجۃ الوداع کے مختلف نام ہیں، سب سے مشہور نام وہی ہے، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور حجۃ التمام کہا جاتا ہے، حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے، حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان ناموں کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ لہٰذا محتاج بیان نہیں ہے۔ ان ایام مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامات پر مختلف خطبات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے، اور ان خطبات پر بھی ہم اجمالی طور پر گفتگو کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے ایک خطبے کے دوران اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ ان خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اپنے آخری حج ہونے کا جو اشارہ دیا، اس کو حجۃ الوداع بھی اسی نام کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حج مبارک کا تذکرہ کتب احادیث یعنی صحیحین بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں کتنے حج کیے، اس حوالے سے مورخین اور سیرت نگار جو ہیں وہ آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد تو صرف ایک ہی حج کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی اور آپ مکے میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور میں جب آپ مکہ میں تھے، جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، ہر سال مشرکین حج کے لیے آتے ہیں، اور یہ بات ممکن نظر نہیں آتی کہ مشرکین ہر سال حج کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سعادت سے پیچھے رہ جائیں۔ تو عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرتے رہے ہوں۔ بعض مورخین نے ان جو حجوں کی تعداد ہے وہ 2 بتائی ہے، جیسا کہ ترمذی، ابن ماجہ میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حج ہجرت سے پہلے اور 1 حج ہجرت کے بعد فرمایا۔ سفیان ثوری سے منقول ہے کہ رحمت عالم نے ہجرت سے پہلے بہت حج کیے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، اور ہجرت کے بعد آپ نے صرف 1 ہی حج فرمایا۔ ہجرت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر رہے، لیکن اس عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں فرمایا۔ جب ہجرت کا 10واں سال آیا تو اسلام کی عظمت، سطوت کا پرچم
جزیرہ عرب کے گوشے گوشے میں لہرانے لگا۔ عرب و عجم سے بڑے بڑی تعداد میں قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لانے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصد فرمایا کہ حج کیا جائے، اور چنانچہ تمام اسلامی آبادیوں میں جو مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھیں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال حجاج کا جو قافلہ روانہ ہوگا اس قافلے کی قیادت اور ان عشاق کے قافلے کی سربراہی خود سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ مجدہ جاں فضا سن کر صحابہ اکرام کی خوشی کی کیفیات دیدنی تھی، بالخصوص مکہ مکرمہ کا سفر، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، کعبہ مشرفہ کی زیارت، اور وہ بھی اپنے آقا اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معید میں مناسک حج کی ادائیگی، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں۔ ہر شخص اپنی قسمت پر نازاں تھا کہ اسے یہ سعادت مل رہی ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے حج کی سعادت ملنے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم جو آبادیاں تھیں یا جہاں پر اکثریتی مسلمان آباد تھے وہاں پر یہ اعلانات کیوں کروائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا تھے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس قافلے میں شریک کیا جائے، اور ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ مکے کی طرف رواں دواں ہو۔ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مقصد تو بظاہر جو ہمیں سمجھ آیا کہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتا ہوا دیکھے، اور حج کے ادا کرنے کے صحیح طریقے سے آشنا ہو جائے، حج کرنے کا صحیح طریقہ ان کو سمجھ آ جائے۔ نمبر دو، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں، آگے چل کر آپ خطبات سماعت فرمائیں گے، اپنی گفتگو سے اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان قریب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، یعنی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور ظاہری وصال کی صورتحال امت کو دیکھنا پڑے گی۔ چنانچہ امت کو الوداع کہنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ امت کو خصوصی طور پر چند نصیحتیں کی جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحتیں اصل میں خلاصہ اسلام ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعوت اسلام کو عرب کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے جو انتہائی تگ و دو کی تھی، انتہائی محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، اس کے خوش کن نتائج کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مشاہدہ کروانا تھا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بے مثال انعام کا شکریہ ادا کر سکیں۔ جس اہم فریضے کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی، اس کی توفیق اور نصرت سے بحسن و خوبی انجام پذیر ہوا، اور اس سفر حج کی تشہیر کے باعث جزیرہ عرب کے اطراف و اکناف سے جو بے شمار لوگ میدان عرفات میں جمع ہوئے، ان سب نے با آواز سے بلند یک زبان ہو کر یہ شہادت دی کہ اللہ کے محبوب نے اپنے فرائض منصبی کو انتہائی احسن انداز سے ادا کیا ہے۔ جوں جوں حج کا مہینہ قریب آ رہا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دیگر علاقوں میں رہنے والے کلمہ گو حضرات کا جوش فرحت بڑھتا جا رہا تھا، بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج یقیناً ایک بہت بڑی سعادت تھی، تو صحابہ اکرام کے قافلے جوک در جوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف میں پہنچنا شروع ہوئے، اور قافلوں کے قافلے مدینہ میں اتنی تعداد میں آ رہے تھے کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو کھلے میدان تھے وہ اللہ کے مہمانوں کے خیموں سے بھر گئے، گلیوں میں بھیڑ اکٹھی ہو گئی، اور ذی قعدہ کی 25 تاریخ تھی، بروز ہفتہ، نماز ظہر مسجد نبوی کے بقعہ نور میں سید الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کہیں تشریف لے کر جاتے تو اپنے پیچھے کسی ذمہ دار شخص کو بطور نائب مدینے چھوڑ کر جاتے۔
تمام ازواج مطہرات کو بھی اس سفر میں ہم رکابی کا شرف بخشا گیا، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہودج کا اہتمام فرمایا گیا، علیحدہ علیحدہ سواری کا اہتمام کیا گیا۔ اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ جب یہ قافلہ ذوالحلیفہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رک جانے کا حکم دیا، وہاں سب ٹھہرے، سفر کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے اس مقام پر جو نماز عصر پڑھی گئی وہ نماز عصر قصر پڑھی گئی، اور یہ رات یہیں بسر ہوئی۔ مغرب عشاء دوسرے روز صبح کی نمازیں اسی مقام پر ادا کی گئیں، اور اسی مقام پر یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کی ولادت ہوئی۔ ذوالحلیفہ ایک چشمے کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے کم و بیش 5-6 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ چشمہ قبیلہ بنو جشعم کی ملکیت ہے۔ اہل مدینہ کے لیے یہی مقام میقات ہے۔ جب اہل مدینہ وہاں سے قصد کر کے نکلیں حج کا تو یہی مقام میقات ہے، یعنی جو شخص یہاں سے آگے عمرے یا حج کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کرے اس پر لازم ہے جب اس مقام پر پہنچے تو یہیں سے احرام باندھا جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے احرام باندھا۔ ظہر کی نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا، سر مبارک میں تیل لگایا، منہ مبارک میں کنگھی کی خوشبو لگائی، پھر 2 چادروں سے احرام باندھا، پھر 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد حج عمرہ دونوں کا ایک ساتھ ہی احرام باندھا اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ کے الفاظ تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحن مبارک سے تلبیہ کے یہ روح پرور الفاظ سے فضا گونجی اور چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلے ہوئے انسانوں کا یہ سمندر ان کلمات کو دہرا رہا تھا، اور دشت و جبل صحرا گونج رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ احرام باندھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سواری فرمائی اور پھر یہی تلبیہ کے ایمان پرور جملے دہرائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ کھلے میدان میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے تلبیہ فرمایا۔ بار بار تلبیہ کے ان کلمات کو دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے میں جتنے لوگ ہیں وہ ان الفاظ کو بغور سن لیں اور اپنی زبانوں سے ادا کریں۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف وادیوں کو پار کیا، ارج، ابوا، وادی عصفان، صرف وغیرہ کے مقامات سے گزرے، اور 8 دن کا سفر طے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں ایک چھوٹی سی بستی ہے ذو طوا، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور رات یہیں پر گزاری تاکہ صبح ہم جب مکہ میں داخل ہوں تو تر و تازہ ہو کر، تازہ دم ہو کر وہاں پر جائیں۔ تھکاوٹ کی حالت میں جانا مناسب نہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رات یہیں پر قیام فرمایا۔ فجر کی نماز ذو طوا میں ادا کی، پھر غسل فرمایا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اتوار کا دن ہے، ذوالحجہ کی 4 تاریخ ہے، ہجرت کا 10واں سال ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے مسلمانوں نے 8 راتیں جو ہیں وہ سفر میں گزاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مسجد حرام میں پہلے تشریف لائے۔ جب کعبہ مقدسہ پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعا یہ فرمائی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و محابتا، اے اللہ اپنے گھر کے شرف، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کو اور زیادہ بڑھا۔ اور ایک دعا یہ بھی فرمائی، اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تقریبا و محابتا، اے اللہ تو ہی سلام ہے، تجھ میں سلامتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کے شرف، عزت اور تکریم اور رعب میں اضافہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا، پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ طواف کے وقت کعبہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھا۔ جب طواف سے فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر تشریف لا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور یہ آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا فرماتے کہ حضور کے درمیان اور کعبہ شریف کے درمیان مقام ابراہیم ہوتا۔ جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ طواف سے فراغت کے بعد صفا کا رخ فرمایا اور آپ نے یہ آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، ان الصفا
والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں اس کا چکر لگائے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ اپنے ہمراہ قربانی کے جانور لائے تھے، اس لیے جب تک حج ادا کرنے کے لیے قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر لیا جائے اس وقت تک احرام برقرار رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معاملات ایسے ہی جاری و ساری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی وسیع خطبہ یہاں پر ارشاد بھی فرمایا۔ یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری جانیں، تمہارے اموال تم پر عزت اور حرمت والے ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے۔ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ سنو، اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ سارا سود معاف ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کوئی سود نہیں۔ سب سے پہلے جس ربا کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں، سب سے پہلا جو سود میں معاف کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یہ سب کا سب معاف ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں۔ تمام خونوں میں سے جو خون میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں وہ جناب عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے، جو اس وقت بنو سعد کے ہاں شیر خوار بچہ تھا اور حذیل قبیلے نے اس کو قتل کر دیا۔ ایھا الناس الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذہ عبدا ولکنہ ان یطع فیما سوى ذلک فقد رضی بما تحقرون من اعمالکم فاحذروہ علی دینکم۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس سے یہ توقع ہے کہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروانے میں کامیاب ہوگا، اس لیے تم ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا۔ پھر فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں۔ کفار اپنے اغراض کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں ہیں۔ یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئیں۔ تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم ان کو اپنی خواب گاہوں سے، یعنی اپنی سونے والی جگہ سے دور رکھو، یعنی بستر جدا کر لو، اور انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو، لیکن جو ضرب شدید نہ ہو، بہت ہلکی سی تعدیبی ضرب، یعنی بہت زور سے نہیں کہ وہ شدید زخمی ہو جائے، ایسے نہیں مارنا۔ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے خورد و نوش اور لباس کا عمدگی سے انتظام کرو۔ اے لوگوں، میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اللہ کا تم تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ بے شک میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، اس کو سمجھو۔ تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے۔ پس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، جان لو کہ دل ان تینوں باتوں پر حسد و عناد نہیں کرتے۔ کسی عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، حاکم وقت کو خیر خواہی کی نصیحت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا۔ بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں، جس کی نیت طلب دنیا ہو، اللہ اس کے فقر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، اور اس کے پیشے کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے، اور نہیں حاصل ہوتا اس کو اس سے مگر جتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ اپنا ناک گھسیٹ کر آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کو عاجز
اور انکسار بنا کر اس شخص کے پاس لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ بسا اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسائل کا جاننے والا وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، بعض اوقات حامل فقہ کسی ایسی شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ تمہارے غلام جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو۔ اے اللہ کے بندو ان کو سزا نہ دو، میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے۔ بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے، یعنی خاوند کا، اور بدکار کے لیے پتھر ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی طرف منسوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بدلہ نہ کوئی مال۔ جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کرو، عطیہ ضروری واپس ہونا چاہیے اور قرضہ لازمی طور پر اسے ادا کرنا چاہیے، جو ضامن ہو اس پر اس کی ضمانت ضروری ہے۔ تم میں سے جو میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا، صحابہ نے کیا کہا؟ نشہد انک بلغت و ادیت و نصحت، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس کو ادا کیا اور خلوص کی حد کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف ایسے اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی گواہ کیا اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ عرفات میں یہ جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، حضرت بلال نے آذان کہی، پھر اقامت کہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس میں قرات آہستہ کی گئی، جیسے آج ہم سری قرات کرتے ہیں، ظہر کی نماز میں اونچی قرات نہیں کی جاتی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی اس کے بعد اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس روز یوم جمعہ تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اور غروب آفتاب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے مصروف دعا رہے، اور ان دعاؤں کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ وہ کیا دعائیں تھیں؟ بڑی جامع دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل